بیت اطہر کا ذکر جب ہوتا ہے تو حسینیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک محبت کا اچھا ساغر بہنے لگتا ہے، اور اسے وہ منظر یاد آنے لگتا ہے جو کربلا کے میدان میں آقا حسین کے گھرانے کے ساتھ اس ظالم نے کیا، جس کو لوگ قیامت تک لعنت و ملامت کرتے رہتے ہیں، اور حسین کا نام قیامت تک کے لیے اللہ نے سر بلند کر کے رکھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تو ہم اس کو رکھنے کے لیے مشین منگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کل مٹی ہونی ہے تو آج مشین میں رکھ دیتے ہیں، کہیں اس میں بدبو نہ آ جائے، کہیں یہ سڑ نہ جائے، کوئی قسم کے تعفن پیدا نہ ہو، مگر قربان جاؤ اہل بیت اطہر کے اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہر کی جس دن شہادت ہوتی ہے، وہاں سے لے کر ابن زیاد کے دربار تک جانے کے لیے 2 سے 2.5 مہینے کا راستہ ہے۔ اب سروں کو لے کے ان ظالموں نے نیزوں کے اوپر رکھ کے یزید کے دربار میں لے کے گیا، نہ کسی سر سے تعفن آئی، بدبو آئی، نہ کوئی سر سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہوتا ہے کہ قتل حسین اسلم زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر سے خون ٹپکنا بند نہیں ہوا، کسی سر سے تعفن نہیں آئی، نہ ولی اصغر کا سر، نہ انو محمد کا، نہ حضرت قاسم کا، نہ حضرت عباس کا، نہ آقا حسین کا، کوئی بھی سر ایسا نہیں تھا کہ جس سر سے بدبو آئے، بلکہ جدھر سے جاتا تھا لگتا ایسا تھا کہ مشک و عنبر کے خوشبوؤں کا سمندر بہہ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا ایسا عالم تھا، آقا کے نواسے کے سر کا خوشبو ایسا تھا کہ لاکھوں لوگ راستے میں شہدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتا، یزید کے دربار جانے سے پہلے حکم تھا، یزید کا فرمان نامہ آیا کہ ان سب کو ابن زیاد کے یہاں لے کے جاؤ، تاکہ ابن زیاد انہیں بتائے کہ یزید کے دربار میں ان سروں کو لے کے کیسے جانا ہے۔ پورے شہر کو سجا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے چلا، اور ایک میدان میں جانے کے بعد ان قافلے جب ابن زیاد کے یہاں سے چلے تو ایک میدان میں پہنچنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب اس کا جو لیڈر تھا، سپہ سالار تھا اس قافلہ کا، ان لوگوں نے اپنا خیمہ لگایا، اور سب اپنے خیمے میں چلچلاتی دھوپ میں اپنے خیمے میں آرام کے لیے چلے گئے۔ اہل بیت اطہر کے مقدس سروں کو اور ان لوٹے ہوئے قافلے کے ان 9 جوان ساتھیوں میں ایک چیز سیدنا حضرت زین العابدین کو اور تمام اہل بیت اطہر کے شہزادیوں کو گرم ریت میں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد اسی جگہ ایک چھوٹا سا پودا تھا، درخت تھا، جس درخت کی تھوڑی سی سایہ حضرت سقینہ رضی اللہ تعالیٰ، عربی زبان میں سقینہ بولتے، اردو زبان میں سکینہ بولتے ہیں۔ تو حضرت سقینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسین کی بیٹی، اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے اسی اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ دھوپ میں بیٹھی ہے، پورے گھر والے کو دیکھا، آپ جاتی ہے ریتوں کو ایک تکیہ نما بنا کے وہاں لیٹ جاتی ہے چھوٹے سے پودے کے سائے میں، اور جب پانی آیا سب نے پانی پیا، اہل بیت اطہر کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد قافلہ چلنے لگا، اور اسی بیچ حضرت سقینہ کا، حضرت سکینہ کو آنکھ لگ جاتی ہے، اور آپ نیند میں چلی جاتی ہے۔ پورا قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کافی دور قافلہ جا چکا تھا، اچانک جس کمبخت کے ہاتھ میں سر حسین نیزے پہ ٹنگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے نیزائے حسین یعنی سر حسین کا نیزہ نیچے گرتا اور زمین میں وہ گڑ جاتا ہے۔ اب اس نے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نیزہ نکلا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، ہر چند کوشش کی مگر نکلا نہیں۔ سب نے یہ فیصلہ کیا اس کا حل صرف اہل بیت اطہر کا شہزادہ کر سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس کو پتا تھا کہ ہمارے پر اب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کا مدافع کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اہل بیت اطہر۔ بے شک۔ حضرت زین العابدین کے پاس گئے، کہنے لگا آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے باپ کے سر
यहाँ रुका क्यों है? आपने कहा फूफी जान जरा सबको देखिए, काफिले में सब मौजूद है। जब सबका नाम ले लेके पुकारा गया, आखिर में सुकैना का नाम लिया गया तो कोई आवाज नहीं आई। आप चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे भतीजे, लग रहा है कि सुकैना वहाँ जो पौधे के नीचे सो रही थी, दरख्त के नीचे, वही रह गई है। हजरत ज़ैनब या सुकैना कह के दौड़ती है और देखती क्या है कि हजरत सुकैना एक निकाब पोश औरत के गोदी में बैठ के करबला के छोटी छोटी अंदाज में, छोटे छोटे अल्फाज में मंजरे करबला बयान फरमा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाक़या करबला बयान फरमा रही है और कभी वो तसल्ली देती है, कभी वो निकाब पोश, कभी उनको आखिरत की याद दिलाती है, कभी उन्हें कहती है कि बेटा घबराओ नहीं, हुसैन क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए, बेशक बेशक, क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए। इतने में सैयदा ज़ैनब पहुंचती है, कहती है निकाब पोश, कौन हो आप जिसने मेरी बेटी, मेरी बच्ची सुकैना को गोदी में बैठा के आराम पहुंचाया है? बताओ आप हो कौन? इतने ही में लम्हे वाहिद में निकाब हटाया जाता है और देखती क्या है कि सैयदा फातिमा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा मौजूद है। कहने लगे माँ फातिमा, आज आपके वालिद गिरामी के कलमा पढ़ने वालों ने आपके बेटे के साथ जो किया है आपने सुकैना की जुबान से सुन लिया है। सैयदा फातिमा कहती है बेटा घबराओ नहीं, नाना जान भी मौजूद थे, तुम्हारे वालिद भी मौजूद थे, तुम्हारे भाई भी मौजूद थे, बल्कि हत्ता के खुद खुदा मौजूद था, सुभान अल्लाह, भी मौजूद थे। कायनात का कोई शख्स नहीं था जो उस करबला के मैदान में मौजूद ना हो। बेटा घबराना नहीं, क्योंकि ये रूहानी मंजर था, रूहानी जिसमें अतहारे फातिमा थी, इसलिए फिर वो रूपोश हो जाती है। और यजीद के दरबार में पहुंचने से पहले देखा कि एक सहल बिन साद करके एक शख्स सहाबी